میں نے ایک مرتبہ ایک مدرسے میں بیان کیا، دور حدیث کی طالبات تھیں، مجھے بتایا گیا جی کہ کوئی 70-80 طالبات ہیں دور حدیث کی۔ تو میں نے بیان کیا، بیان کے بعد جو محتمم تھے مجھے کہنے لگے جی کہ پردے کا انتظام ہے اور ساؤنڈ سسٹم کا بھی انتظام ہے، تو کچھ بچیاں آپ سے کچھ سوال پوچھیں گی، آپ ان کو ان کے جواب دے دیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ بچیوں نے کچھ سوال پوچھے، کسی نے کہا مجھے نماز میں خیالات آتے ہیں، کسی نے کہا کہ گھر سے پردے کی مشکل ہے میرے بھائی مجھے شرعی پردہ نہیں کرنے دیتے۔ کسی نے کوئی پوچھا، کسی نے کوئی سوال پوچھا۔ خیر جب آدھا گھنٹہ ان کے سوالوں کے جواب میں نے دے دیے تو میں نے ان بچیوں کو کہا کہ آپ آخری سال کی بچی ہیں، اب ایک سوال میں بھی آپ سے پوچھوں گا۔ کون سا سوال؟ میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ سب سے زیادہ آسان کون مانتا ہے؟ آسانی کے ساتھ سب سے زیادہ کون مانتا ہے؟ تو بچی نے جواب دیا جی ماں۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگے جی میرے اپنے بھائی کو دیکھتی ہوں، وہ امی کو بہت ستاتا ہے اور امی بہت سخت ناراض ہوتی ہیں، لیکن جب امی سخت ناراض ہوں، اگر بھائی آ کے امی کے پاس بیٹھ جائے اور امی کا ہاتھ پکڑ لے اور کہ امی مجھ سے غلطی معاف کر دیں، ایک لفظ بولنے پہ امی پگھل جاتی ہیں اور کہتی ہیں اچھا بیٹا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ میں نے کہا اگر امی زیادہ ناراض ہے اور بیٹے کے پاس آ کر بیٹھنے سے ان کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا تو پھر؟ کہنے لگے جی اگر بھائی زبان سے کہہ دے گا نا کہ امی مجھے معاف کر دیں تو امی دو بول نہیں سن سکتی، فوراً کہہ دیں گی اچھا بیٹا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ میں نے کہا اگر اور زیادہ ناراض ہیں تو؟ کہنے لگے اگر معافی مانگتے ہوئے بھائی کی آنکھ سے آنسو نکل آئے تو امی اپنے بیٹے کے آنسو کبھی نہیں برداشت کر سکتی، وہ فوراً اپنے دوپٹے سے اس کے آنسو کو صاف کریں گی اور کہیں گی بیٹا رو نہیں میں نے تجھے معاف کر دیا۔ لہذا ماں کو منانا تو بہت آسان کام ہے۔ جب اس نے یہ کہا تو میں نے اسے سمجھایا کہ دیکھو بچہ، واقعی انسانوں میں ماں کو منانا سب سے آسان کام ہے، لیکن ایک ذات اور بھی ہے جس کو منانا ماں سے بھی زیادہ آسان ہے۔ تو وہ حیران ہو کے پوچھنے لگی عورت کہ جی وہ کون ہے؟ میں نے کہا وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ ماں کو منانے کے لیے تو ہاتھ جوڑنے پڑیں گے، پاؤں پکڑنے پڑیں گے، زبان سے کہنا پڑے گا، رونا پڑے گا۔ جب یہ سب کچھ ماں دیکھے گی تب مانے گی۔ رب کو منانے کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے الندم توبۃ، جو بندہ اپنے دل میں گناہوں سے نادم اور پریشان ہو جاتا ہے، اللہ دل کی ندامت کو قبول کر کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک لفظ نہ بولو، صرف گناہوں پہ نادم ہو جاؤ، اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو جس پروردگار کو منانا اتنا آسان ہے تو رمضان مبارک میں اس کے لیے اس کو منانا کون سا مشکل کام ہے؟